بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون مدنیہ۔ سورہ المنافقون جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی 6 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 7 سے ہم پڑھیں گے۔ فرمایا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ہم کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، ضمیر غائب ہے، جمع کے لیے آتی ہے۔ وہ واقع معنی وہ واحد اور ہم جمع، لیکن چونکہ یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، حال کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ترجمہ یہ ہوگا۔ الذین کا معنی بھی وہ ہوتا ہے، تو جب اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے اللہ کے لیے آتا نا هو الذی، تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وہی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ترجمہ یہ ہوگا، یہ وہی ہیں، یعنی یہ منافق، یہ وہی ہیں۔ کون؟ منافق۔ یقولون جو کہتے ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، قالا یقولو کہنا، جو کہتے ہیں لا تنفقو تم خرچ نہ کرو، یعنی اپنے منافقین ساتھیوں کو اور انصار مسلمانوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ تم خرچ نہ کرو، کن پر؟ اعلیٰ پر، من ان لوگوں پر، عند رسول اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یعنی مہاجرین۔ کل میں نے سنایا بھی تھا وہ واقعہ حدیث کہ کیا اصل مسئلہ تھا، اور اس صورت کا جو شان نزول ہے وہ بھی کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ہم خرچ نہیں کریں گے، ان کے اوپر ہم خرچ نہیں کریں گے۔ اور یہ بات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوئی تو نبی الاسلام کو بتایا، یہ قسمیں اٹھانے لگے، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو پھر کچھ لوگوں نے ان منافقین سے کہا، عبداللہ بن ابی سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، وہ آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ سر پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ کبھی بھی اس طرف نہیں آتے۔ تو فرمایا یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ینفضوا وہ منتشر ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں۔ تم ان کے اوپر مال خرچ مت کرو، تم ان کی ہیلپ نہ کیا کرو۔ واقعہ کیا ہوا تھا کہ ایک انصاری کی اور ایک مہاجر کی آپس میں ہلکی سی چپکلس ہوئی، اور اس کو اس نے طول دینا شروع کر دیا، اس کو موقع ملا۔ منافق کا کام یہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے بندے آج کل بھی کئی خاندانوں میں موجود ہوتے ہیں جو خاندانوں کو لڑانا چاہتے ہیں اور لڑائی کو طول دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ ساری جو اس کی ایکٹیویٹی تھی، جو سارے اس کے معاملات تھے، اللہ نے قرآن کے ذریعے بیان کر دیے کہ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے بڑی کمال کی بات کی، فرمایا وَلِلَّهِ، واو یہاں اور کے لیے نہیں ہے،
حالانکہ، ایک واو حالیہ ہوتا ہے، تو یہاں ترجمہ ہے حالانکہ للہ، لام یعنی لیے اور اللہ کا معنی اللہ ہے، تو اس کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں، جو لام شروع میں آیا ہے اللہ کے شروع میں، تو یہ اگر پہلے آ جائے تو کلمہ کے اندر مزید جو ہے وہ حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے کیا؟ خزائن، خزانے، السماوات، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں یا اللہ ہی کے ہیں۔ یہ تو ان کی بھول ہے کہ شاید یہ مال ہم نے محنت سے کمایا، جیسے قارون نے کہا کہ یہ تو میں نے علم سے کمایا ہے، تو حقیقت کیا ہے کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جیسے سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ایک شکایت کر رہے ہیں، فرعون کی اور اس کے سرداروں کی، فرعون کی اور اس کے سرداروں کی، آیت نمبر 88 میں، اے اللہ تو نے ان کو زینت دی ہے دنیا کی زندگی میں، تو نے ان کو مال دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو صراط مستقیم سے دور کر دیں، راستے سے گمراہ کر دیں۔ کیا مطلب ہے کہ مال تو نے دیا ہے، چاہے یہ کافر ہیں، لیکن ان کے مال کو دیکھ کے کئی کمزور ایمان والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ مال کے بل بوتے پہ غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے کہا کہ اللہ ان کے مالوں کو ہی ختم کر دے، اور ان کو اب ایمان کی بالکل جو ہے نا وہ گنجائش نہیں دینی، یہاں تک کہ یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں، بد دعا کی۔ تو بہرحال مال جو ہوتا ہے نا، یہی وجہ جس کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے کہ یہ انسان کو بہت سے معاملات میں دین سے دور کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں یا اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور لیکن، لاکنہ لیکن کے لیے آتا ہے، اور لیکن منافق، منافقین کا معنی منافق، لا یفقہون، نہیں سمجھتے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو مال و دولت، اولاد، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگلی آیت تو بڑی اور شاندار ہے، اگلا ان کا جو عمل تھا اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی جو پیچھے بات ہوئی تھی نا، ہم الذین، یہ وہی ہیں، یقولون جو کہتے ہیں کہ خرچ نہ کرو، اب یہ بھی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، یعنی وہی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کیا؟ لَإِن رَجَعْنَا، لَإِن کے اوپر جو شروع میں لام ہے اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، ان کا معنی اگر، یقیناً اگر، رجعنا ہم واپس پلٹے، راجع یرجع کو مطلب لوٹنا، واپس آنا، الی المدینہ، مدینہ کی طرف، یعنی مدینہ المنورہ کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے مدینہ کسی بھی شہر کو مدینہ کہتے ہیں عربی کے اندر، لیکن یہاں المدینہ خاص ہے، اور وہ مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں یقیناً اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹے، مدینہ کی طرف واپس لوٹے، لا یخرجن الاعز، لام کا پھر معنی پھر یقیناً ہے، اور یخرجن کے اندر بھی ضرور ہے، وہ نکال دیں گے، کون؟ الاعز، جو زیادہ عزت والے ہیں، یعنی اصل میں ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ہم جو لوگ ہیں مدینہ میں جو پہلے سے موجود ہیں ہم زیادہ عزت والے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ جو مہاجر ہیں جن میں پیارے پیغمبر اسلام بھی مہاجر کی حیثیت سے تھے، یہ سارے کیا ہیں؟ فرمایا منہا، اس میں سے، من منا سے، ہا اس شہر میں سے، اس شہر میں سے، الاذل جو ذلیل تر ہیں، نعوذ باللہ جو زیادہ ذلیل ہیں، ہم ان کو کیا کریں گے؟ مدینے سے نکال دیں گے۔ کب کہا؟ وہ جب مسئلہ تھوڑا سا
دو صحابہ کے درمیان، ایک مہاجر اور ایک انصار میں ہوا، اس پہ اس نے یہ باتیں کی۔ ایک تو کہ آپ ان کے اوپر خرچ نہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ مدینے ہمیں جا لینے دو تو ہم ان کو نعوذ باللہ ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ یہ باتیں عبداللہ بن ابی اور اس کی کمپنی نے کی۔ ترجمے کے اوپر پھر غور کریں، وہ کہتے ہیں اگر یقیناً ہم مدینہ کی طرف لوٹے، مدینہ کی طرف لوٹے تو ہم میں سے جو زیادہ عزت والے ہیں اس میں سے ذلیل تر کو باہر نکال کریں گے، ذلیل تر کو باہر نکال کریں گے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ باتیں عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو، میں نے 2 دن قبل بھی ذکر کیا تھا آپ کو اگر یاد ہو کہ ان کے ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، یہ عبداللہ بن ابی ہے تو بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ صحابی تھے، پکے مومن تھے۔ جب ان کو اس بات کی خبر ہوئی نا تو انہوں نے اپنے باپ کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں، میرے ساتھی ذلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، ورنہ میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم ذلیل لوگ ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی عزت والے لوگ ہیں۔ یعنی اس قدر صحابہ کے اندر غیرت تھی کہ گو کے باپ ہے لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف بدتمیزی کی ہے تو بیٹے نے راستہ روک لیا کہ جب تک یہ جملہ نہیں کہو گے تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے تو یہ کہا نا کہ ہم عزت والے ان کو نکالیں گے، تمہیں مدینے میں انٹری نہیں ہونے دینی۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں ہم ذلیل ہیں، مسلمان عزت والے، ایمان والے عزت والے۔ تو فرمایا کہ ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے اس میں سے ذلیل تر کو ضرور باہر نکال کریں گے۔ اس کے جواب میں جس طرح اللہ نے پیچھے کہا نا کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اب یہاں عزت کی بات ہوئی تو اللہ نے پھر وہی بات دہرائی، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، واو پھر یہاں حالیہ ہے، حالانکہ اللہ کے لیے یا اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے۔ سب ترجمہ کس کا کیا ہے؟ الف لام کا۔ العزہ کے اوپر جو الف لام ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے سب، جس طرح ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، سب تعریفات، حالانکہ حمد کا معنی ہے تعریف، لیکن شروع میں الف لام آ گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ سب۔ تو یہاں بھی سب عزت یعنی ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ والی رسولی، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے ہے۔ یعنی اصل عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور مومنین کی ہے۔ جو بندہ مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، توحید والا نہیں ہے، وہ دنیا کا جتنا بھی بڑا طاقتور بن جائے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جب اللہ کے ہاں ہی اس کی ویلیو زیرو ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اصل تو یہ مقام ہے نا۔ تو عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ اے میرے پیغمبر اسلام آپ اعلان کریں، کیا کریں؟ اعلان کریں کہ یہ جو بادشاہی ہے یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہ عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، جو کہہ رہا نا کہ ہم عزت والے ہیں، بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ کہو اپنی زبان سے کہ ہم ذلیل ہیں، کہا پھر اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ تو اصل عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا حالانکہ سب عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور لیکن منافق، وہی بات جو پیچھے آئی تھی، وہاں تھا لا یفقہون اور یہاں ہے لا یعلمون، اور لیکن منافق نہیں جانتے، ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ جو عزت اسلام میں ہے، ایمان میں ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان بڑے کمزور تھے اور ہمارے اوپر ظلم ہو رہے تھے، اللہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام کو اور ہمیں عزت نصیب فرمائی، یعنی ہمارا وقار بحال ہوا، وہ ظلم و ستم میں کمی آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے۔ ایسے نہیں اللہ کے پیغمبر اسلام نے دعائیں مانگ مانگ کے عمر رضی اللہ عنہ کو لیا تھا، دعائیں مانگی تھی ان کے لیے، اللہ اکبر، اور لیکن منافق نہیں جانتے، اور لیکن منافق نہیں جانتے۔ پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دے۔ بعض لوگ ظاہری ترجمہ دیکھ کے نا تو اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، ہلاک نہ کر دے، حالانکہ اس کا معنی ہلاک نہیں ہے، یہاں ہے غافل کرنا۔ کیا معنی ہے؟ جس طرح سورہ التکاثر میں آتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ کرنے کی حرص نے غافل کر دیا ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ تو یہ غافل ہے، اس کا ترجمہ ہلاک کرنا نہیں ہے، تمہیں غافل نہ کر دے اموالکم، تمہارے اموال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد۔ پیچھے کیا تھا کہ منافقین کے پاس مال تھا اور اس مال کی وجہ سے ان میں تکبر، غرور تھا، اور وہ مان کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم ان غریبوں کو نہیں دیں گے، ان مسکینوں کو نہیں دیں گے، ان مہاجرین کو نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ تو اب اللہ اہل ایمان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم کہیں منافقین کی طرح تمہارے پاس مال آئے تو میری یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے دور ہو جو۔ غفلت صرف یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو، کسی بھی لمحے جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ، اور جس نے کیا کیا ایسا کام، یعنی غافل ہو گیا، ذَلِكَ، یہ جس نے یہ کیا یعنی غفلت کا شکار ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، گھاٹے والے۔ یہ ہے اصل گھاٹا کہ ایک بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ رزقنا، رزق دیا مطلب عطا کیا، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کیونکہ مال کی وجہ سے اکثر لوگ بخیل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ بخیل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جس کا کچھ نہ کچھ ذکر جو ہے تقریباً ملتا جلتا سورہ البقرہ آیت الکرسی سے پہلے والی جو آیت ہے غالباً 254 نمبر آیت بنتی ہے، تیسرے پارہ کا پہلا صفحہ ہے، 254 نمبر ہے، وہاں بھی یہی بات کی ہے کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں موت کی بات ہے، وہاں یہ کہ اس سے پہلے وہ دن آ جائے جس دن کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، من سے قبل کا معنی قبل یعنی پہلے، ان یأتی یہ کہ آئے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت موت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ پہنچے،
یعنی مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اب اگر تم زندگی میں خرچ نہیں کرو گے، موت کا پیغام آ جائے گا اور ملک الموت بالکل آپ کی میری روح قبض کرنے والا ہے، تو فرمایا پھر اس وقت حالت کیا ہوگی؟ فیقول، تو وہ کہے گا، یعنی جس کی موت کا وقت آتا ہے، ربی، اے میرے رب، لولا، کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، اخرتنی، تو نے مجھے مہلت دی، مؤخر کیا، مہلت دی، الی اجل قریب، قریب مدت تک، تھوڑی سی مہلت دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم دے دیتا، چند گھڑیاں مجھے مل جاتی۔ اس وقت کہے گا جب موت کا وقت آ جائے گا، تو کیا کرے گا؟ آگے قرآن کہتا ہے فَأَصَدَّقَ، تو میں صدقہ کروں، میں کیا کروں؟ صدقہ کروں، وَأَكُمْ، اور میں ہو جاؤں، مِنَ الصَّالِحِينَ، نیکیاں کرنے والوں میں سے یا صالحین میں سے۔ یعنی اب مجھے سمجھ آئی ہے، اب میں خرچ کروں گا، لیکن اب فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح قیامت والے دن مجرم کہیں گے کہ اللہ اب ہمیں موقع دے، سورہ سجدہ میں آتا ہے نا، وہ کہیں گے کہ اب ہم نے سارا کچھ دے دیا، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی سارا کچھ ہے، ایک سپلی دے دو، سپلی نہیں ملے گی، اب ختم، دنیا میں سارا کچھ ملا تھا۔ تو فرمایا کہ فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ خیرات کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا، تاخیر نہیں دے گا، ہرگز تاخیر نہیں دے گا، نفسا، کسی نفس کو، کسی انسان کو، اذا، جب، آ جاتا ہے، اجلھا، اس کا وقت، یعنی اجل، موت، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو ڈھیل نہیں دیتا۔ ایک سیکنڈ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی آپ کہنا کہ مولت مل جائے، وہ بھی نہیں ملنی۔ جو ٹائم فکس اللہ نے کیا ہے میری آپ کی موت کا، یا جو بھی دنیا سے جا رہا ہے، اس سے ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے 5 منٹ ادھر لیٹ، 10 منٹ ادھر لیٹ، آدھا گھنٹہ ادھر لیٹ، ڈیوٹیوں پہ لیٹ، معاملات میں لیٹ، نمازوں میں لیٹ، لیکن وہاں کچھ نہیں، وہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ تھوڑی بہت ہی ہماری اختیارات میں چیزیں، ہم اس میں ہیر پھیر کر جاتے ہیں، اللہ کے ملائکہ نہیں کرتے۔ ایک سیکنڈ بھی کبھی نہیں کہا کہ ملک الموت نے کہ وہ میں فلاں جگہ پہ گیا ہوا تھا تو آتے ہوئے رستے میں ٹریفک جام ہو گئی، لیٹ ہو گیا، ایسا ہی نہیں ہے، ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہے۔ آگے فرمایا واللہ، اور اللہ خبیر، سب کچھ خبر رکھنے والا ہے، یا سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی خبر رکھنے والا ہے، جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ تو یہ آیات اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، اور اتنا کوئی مشکل ترجمہ بھی نہیں تھا، سادہ سادہ باتیں تھی، اس لیے میں نے کوشش کی کہ چلیں سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے، منافقین کے ذکر کے بعد اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ کی کہ کہیں تم منافقین والی روش اختیار نہ کرنا، لہٰذا تمہارے پاس مال آئے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زندگی میں نیکیاں کر لینا، یہ نہیں ہے کہ مرتے وقت پھر کہو کہ کاش تھوڑا ٹائم مل جائے، اس کا فائدہ کو نہیں ہے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لے کے آیا، کس پہ؟ جس پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے، جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کے آئی۔ تو اور وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہاں تک لفظ کہہ دیے، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا اب ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا، اب تو تیری موت کا ٹائم آ گیا، اب کوئی توبہ نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے بعد نہیں، بند۔ تو یہ نہ ہو کہ کہیں اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے اور سیدھے رستے پہ قائم رکھے، اور اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ موت کے وقت ہم بھی ایسی خواہشیں کریں
کہ کاش وہ نیکی کر لیتے، یہ نیکی کر لیتے، تو یہ کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ مرتے وقت فائدہ ہے اور نہ قیامت والے دن فائدہ ہے۔ ایک ہی فائدہ ہے کہ جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے، نیکیوں کی توفیق دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، تو ہم عبادات کے ذریعے، مال دیا ہے تو مال خرچ کر کے کسی بھی طریقے سے نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔